بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور پیغمبر ہیں۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جرأت اور بہادری کا واقعہ بیان کیا تھا۔ اس ویڈیو میں بھی ہم آپ کو حضرت علی کا ایک واقعہ بیان فرمائیں گے۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نذیر آباد تھا، جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش مکہ کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھے، اور بنو نذیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا، اور وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا تھا، اور بنو نذیر کے ہاں وہ مقیم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نذیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن بعد بنو نذیر کا ماہر تیر انداز غروا اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعہ سے باہر نکلا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیو اور واقعات کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔